لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نماز کے فوائد، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ نماز کے فوائد پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ جب کوئی بھی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ نے ایک مائنڈ بنا لیا نا کہ یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے تو میں یہ کر ہی نہیں سکتی، لیکن جب آپ کو اس کے فوائد بتا دیے جائے تو آپ فوراً سے اس کو کرنے لگ جاتے کہ نہیں، اس میں تو میرے لیے ہی فائدے ہیں، الحمدللہ، تو پھر تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھی حکم ہم پر نازل کیا ہے یا کوئی بھی حکم ہم پر فرض کیا ہے تو اس میں فائدہ صرف اور صرف ہمارا ہی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس سے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد تو ہے عبادت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر بوجھ کے لیے نہیں دی کہ آپ پر کوئی بوجھ آ جائے گا اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے ہی فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں کچھ فائدے، یہاں پر جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے وہ کچھ احادیث سے ہیں اور کچھ قرآن پاک سے ہیں اور کچھ قول ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں کیا رکھ دی گئی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہوتی ہے؟ نماز میں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں تھی؟ نماز میں تھی، کیونکہ یعنی ہم ایسی ہستی سے سرگوشی کا معاملہ کرتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت تک نہیں ملتی، دل کا سکون اس وقت تک نہیں ملتا، نفسوں کو سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک ہم اس رب کی بارگاہ میں کھڑے نہ ہو جائیں، اس رب کی بارگاہ میں جا کر عاجزی نہ دکھائیں، اس رب سے ملاقات نہ کریں۔ اس وقت تک دلوں کو سکون نہیں ملتا، اس وقت تک آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے، اس وقت تک نفسوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد سجدے کی حالت، یعنی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سجدے کی حالت میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ تو کبھی نماز سے دور نہیں بھاگیں گے، وہ تو لپکیں گے اس کو پڑھنے کے لیے کہ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہو گیا، تو مجھے جلدی جلدی جانا چاہیے، جلدی وضو کرنا چاہیے، جلدی اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے الٹ غافل دل کا معاملہ ہے، یعنی وہ غفلت کرنے والا شخص جو ہر وقت دنیا میں لگا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو نماز ایسی لگتی ہے جیسے انگاروں پہ کھڑا ہو گیا، ایک بوجھ سا لگتا ہے اس کو، بوجھ سا لگتا ہے اس میں نماز پڑھتے وقت اس کو، اور اس کو سب سے اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے نا کہ ہمیں کون سی نماز اچھی لگتی ہے، وہ جو لمبی قرات والی ہوتی ہے، وہ جو لمبی سجدے والی ہوتی ہے، وہ جو لمبے قیام والی ہوتی ہے، یا وہ نمازیں جو بس جلدی سے فٹافٹ پڑھ لی اور پھر اپنے کام پہ لگ گئے، وہی دنیا کی بھاگ دوڑ، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ، اس کے بالکل اپوزٹ وہ لوگ آتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور جس سے وہ محبت، دیکھیں نا آپ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو، تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح جب اس سے جدا ہوتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اداسی ہر جگہ سے گھیر لیتی ہے، اور وہ شخص بھی، جو سامنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بھی اگر وہاں سے چلا جائے اپنے کسی کام کے لیے یا کسی اور وجہ سے، تب بھی اداسی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے بولتے ہیں ہاں نماز ختم ہو گئی، بس اتنی چھوٹی سی، اتنی کم، اور قرات بھی اتنی کم، قیام بھی اتنا چھوٹا، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بس اتنا سا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی خاصیت
کہ وہ کیا کرتے ہیں، قیام بھی لمبا کرتے تاکہ ملاقات کا وقت بڑھ جائے، سجدہ لمبا کرتے ہیں، رکوع لمبا کرتے ہیں تاکہ ملاقات کا وقت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، اللہ سے اور زیادہ باتیں شیئر کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، سب کچھ۔ تو ہم اپنا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ کون انسان ایسا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایک تو ہم نے قرات لمبی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں رکوع اور سجدے کی دعائیں یاد کریں جو تسبیحات کے بعد جو سنت سے ثابت ہے وہ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ وہ شخص ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی ہے، اس کو فراغت بھی دی ہے، فارغ وقت بھی بہت ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اس کو نماز پڑھنا اچھا ہی نہیں لگتا، اس کو اللہ سے ملاقات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہی حدیث کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز قائم کرو اور ہمیں اس سے راحت دلاؤ، ہمیں اس سے سکون پہنچاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں نماز کے وقت؟ ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہم کیا کام کر رہے تھے، کیا ہم کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ تو آج جب آپ سارے فوائد پڑھ لیں گے نا تو آپ کو خود ہی شوق ہوگا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے نماز پڑھنے۔ اتنے زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے نماز کے لیے، اور ان تمام فائدوں کو سوچنا جب آپ نماز پڑھنے جائیں نا، جیسے ہی آپ قدم اٹھائیں وضو کے لیے، ٹھیک ہے، اور وضو کے بعد جب نماز کے لیے قدم اٹھائیں تو ایک ایک فائدہ سوچنا ہے آپ نے، یہ بھی فائدہ ہوگا، یہ بھی فائدہ ہوگا، یہ بھی ہوگا، تو اس نماز کی لذت کچھ اور ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد نماز سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کیا، ٹھیک ہے۔ تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، نماز سے رحمت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، نماز سے رزق اور خاندان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، کیونکہ فجر میں جب آپ اٹھتے ہیں تو جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے چلا جاتا ہے، اس کی ساری ذمہ داری اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور محتاجی دور ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ دل کی بے نیازی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کی فکر، لوگوں کے رویوں کی فکر نہیں رہتی، پھر لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، کون مجھ سے راضی ہے کون مجھ سے راضی نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہوتی اس کے دل میں۔ اگر کسی بات کی فکر ہوتی ہے تو صرف اتنی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ اور اس کے بعد فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، اور وہ لگے رہتے جب تک آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے، کبھی تھکتے نہیں ہیں وہ دعائیں کرنے سے۔ آپ اگر کسی سے یہ کہہ دینا کہ میں تمہیں کام دینا چاہتی ہوں اور اس کام کے میں تمہیں نا اتنے پیسے دوں گی، جتنے بھی آپ حساب لگا لیں، ٹھیک ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، بس تم نے نا یہاں کھڑے ہو کر مجھے دعائیں دینی ہے، تو ایک دن وہ خود بولے گا کہ اب تو مجھے بریک ملے، اب تو مجھے چھٹی مل جائے، اتنی زیادہ دعائیں تو کر لی، اب مجھے پیسے دو میں جاؤں۔ لیکن فرشتے نہیں تھکتے اور نہ ہی آپ سے کچھ مانگتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آج جب آپ نماز کا انتظار کریں یا نماز کے لیے بیٹھے تو سوچا کریں، یعنی کہ جب آپ اذکار وغیرہ پڑھیں گے نماز کے بعد تو سوچا کریں کہ فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں جتنی دیر تک میں بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا کوشش کریں کہ 5 منٹ تو نماز پڑھنے کے بعد لازمی بیٹھے، اور اس چیز کو ریئلائز کریں کہ فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد خوف اور غم سے نجات دیتی ہے۔ ہمیں دنیا میں کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ لوگوں کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور غم
پچھلے ماضی میں جو ہم کر چکے ہیں اس بات کا غم ہوتا ہے ہمیں، اور خوف بھی ہوتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، باقی تمام چیزوں کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو انسان کا خوف بھی ختم کر دیتی نماز، اور انسان کا غم بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تو ابھی تک ایک بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر غور کریں کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی کی نماز پڑھتے ہیں یا بالکل ٹھہر ٹھہر کر ہر ایک لفظ پر غور کر کے اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ نماز سے کیا فائدے ہوتے ہیں، نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اپنی نمازوں پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کی مدد ملتی ہے، یعنی جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے تاکہ مدد حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اللہ کی حفاظت ملتی ہے، جو پیچھے میں نے آپ کو حدیث سنائی، صحت و تندرستی ملتی ہے، نہ کہ صرف روحانی بلکہ جسمانی آپ کو تندرستی بھی ملتی ہے، بہت ساری۔ انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہمیں روحانی فائدہ ہوتا ہے، اور روحانی فائدہ تو الحمدللہ میں آپ لوگوں کو بتا ہی رہی ہوں، اور جسمانی فائدہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ساتھ ساتھ جسم کی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ روح کی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی پاک ہوتی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد سب سے فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ اس وقت کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی نیند کو خراب کر کے، اپنی نیند کو پس پش ڈال کر اٹھتا ہے، اپنے نفس کو بالکل نا جکڑ کے اٹھتا ہے کہ نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنی نیند کو چھوڑنا ہے اللہ کی خاطر۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حافظہ آپ کا بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو آج سے ٹپ یہ ازما لیں، تہجد میں اٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ آپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا انشاءاللہ، اور کیا ہوگا؟ نفس بھی کنٹرول میں رہے گا۔ پھر آپ اس کو اپنا ریموٹ نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کو چلا سکے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ آپ جہاں چاہیں اس کو چلا سکتی ہیں اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ تہجد میں اٹھنے سے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہی نا کہ انسان جب سوتا ہے بندہ تو شیطان 3 گرہ لگاتا ہے نا، جب وہ اٹھتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو 1 گرہ کھلتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور آپ محسوس کریں گے جب آپ تہجد میں اٹھیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوں گے، آپ کو فیل ہوگا کہ ساری تھکان مجھ سے دور ہو چکی ہے، میں ایک دم ایکٹیو ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اٹھتے اٹھتے بھی نیند آ ہی رہی ہوتی ہے، انسان کو ایک تھکاوٹ سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جیسے ہی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پر، ساری تھکان اس سے دور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے انشاءاللہ۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی آخر میں جسمانی کیا کیا شفا ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے نماز، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، آپ کا اخلاق اور کردار کو بہتر کرتی ہے۔ ہم سب کے اندر یہ بڑی خرابی ہوتی ہے نا، اخلاق کی یا کردار کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، کچھ ہوتے ہیں جو بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں، صحیح سے بات کریں، اچھے طریقے سے ان سے ملیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ اخلاق اور آپ کے کردار کو بھی بہتر کرتی ہے الحمدللہ۔ اور نماز سے روشنی بھی ملتی ہے، نماز سے روشنی بھی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایک دم اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے میں ایک الگ ہی روشنی سے فیل ہوتی ہے، آپ کا دل ایسا لگتا ہے روشن ہو گیا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ آپ کبھی یہ آزمائیے گا اچھی طریقے سے نماز پڑھ کے انشاءاللہ۔ اور جو غیر اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے، آزمائش دور ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک مصیبت ہے نا آپ کے پاس آنے والی ہوتی ہے، اور نماز کیا کرتی ہے؟ اس کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، ایک دم آپ کے قریب آتی بھی نہیں وہ مصیبت الحمدللہ۔ گناہ دھل جاتے ہیں الحمدللہ۔ جب میں آپ کو اہمیت کے بارے میں بتا رہی تھی کل نماز کی،
اس میں نے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھی نا کہ جب انسان نماز کے حالت میں ہوتے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتے تو سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اور آپ خود ہی دیکھ لینا، جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد طہارت حاصل ہوتی ہے، اس میں گناہ دھلتے ہیں، پھر آپ نماز کے لیے آتے ہیں، اس میں گناہ دھلتے ہیں، الحمدللہ۔ تو فائدے ہی فائدے ہمارے لیے۔ کامیاب تجارت ہے، ایک تو تجارت ہوتی ہے نا، لین دین، خرید و فروخت، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے خرید و فروخت ہو رہی ہے، باہر جا کے خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ نہیں، اللہ کے ساتھ تجارت۔ ہم کب کب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تجارت؟ ہمیں تو دنیا کی تجارت سے ہی فراغت نہیں ملتی ہے، تو ہم اللہ سے کب کریں گے؟ تو اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جب تجارت کریں تو اچھی تجارت، اچھے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز سے اجر عظیم ملتا ہے، یعنی بہت بڑا اجر کمانے کا ذریعہ ہے نماز، بہت بڑا اجر، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اور کیا کیا فائدے ہیں؟ اجر ضائع نہیں ہوگا آپ کا، قبر میں حفاظت کرے گی نماز، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا، کبھی آپ فیل کیا کریں کہ ابھی تو ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے امی بھی ہے، ابو بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، باقی تمام لوگ ہیں، لیکن قبر میں تو کوئی بھی نہیں ہوگا ساتھ، پھر وہاں پر ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ کون ہمیں دیکھے گا وہاں پر؟ تو وہاں پر نماز آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دنیا میں جس کی آنکھیں نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوگی، آخرت میں اس کی آنکھیں رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوگی۔ یہ ابن القیم کا قول ہے کہ دنیا میں جس کی آنکھیں نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوگی، آخرت میں اس کی آنکھیں رب کی قربت کے ساتھ ٹھنڈی ہوگی، سبحان اللہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نا جب ہم اپنے رب سے ملیں، اس کا دیدار کریں، تو وہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں دیدار ہو اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیدار سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر، اللہ کے دیدار سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وضو کے اعضاء کا چمکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ سارے نوٹ ڈاؤن کریں، سارے آپ نے یہ جتنے بھی فوائد آپ کو بتائے جا رہے ہیں نا، سب نوٹ ڈاؤن کریں، اور آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا۔ آپ چاہیں گے نا کہ جس روشنی کی طرف میں جا رہی ہوں اس روشنی کی طرف میرے گھر والے بھی آئیں، وہ بھی اس فائدے سے کیا کہتے ہیں اس میں فائدہ حاصل کریں۔ اس کو کر کے جب ہم نماز پڑھیں، وہ لوگ ایک ایک فائدہ ان کو یاد دلائیں کہ دیکھو تم نماز پڑھ رہی ہو، تمہیں یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں چلا، لیکن تمہیں سب فائدے ہو رہے ہیں حاصل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی، سبحان اللہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو قیامت والے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی۔ اور پھر نماز آنکھ سے بچانے والی ہے انسان کو، اور سجدے کے نشانات پر آنکھ حرام ہے، تو جو سجدہ کرتا ہوگا تو اس پر تو آنکھ حرام ہے۔ اور نماز کو ضائع کرنے والوں پر جو نماز کو ضائع نہیں کرتا اس کو جنت کا وعدہ ہے، کل بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی۔ خوبصورت بالا خانوں کا حصول ہے۔ اب ذرا ایسے گھر کو امیجن کریں جو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے پیچھے گارڈن ہے، تو آپ سب کا دل کرے گا کہ ہمیں بھی ایسا گھر ملے، ہم بھی جائیں اس گھر میں اور وہی ہمارا گھر ہو۔ تو ذرا، اور جنت کے بالا خانوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی ایسے بالا خانے ملے۔ تو یہ بالا خانے کس کو ملیں گے؟ جو رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جنت میں بلند درجات کا باعث ہے۔ جنت کے 100 درجے نا، اب آپ کون سا درجہ چاہتے ہیں؟ جو زیادہ نمازی ہوگا پھر اس کو زیادہ درجات ملیں گے انشاءاللہ، اور پھر درجوں میں بلندی کا بھی باعث ہے، اور اس کے بعد جہنم سے نکلنے کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار میرے ہی ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے، ہمارا دل پرسکون ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی یاد میں سکون رکھ دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دنیا کے تمام کاموں کو پیچھے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، دنیا کے خیالات کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد ایک تو یہ کہ آپ اس میں دعائیں مانگتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، نماز میں دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خوشی سے محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خوشی کیا ہے؟ یہ وہ خوشی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے خیالات میں رہتے ہیں، اکثر لوگ یہ آیت کو اس جگہ کوٹ کرتے ہیں گانوں وغیرہ میں کہ گانوں میں دل کا سکون نہیں ہے بلکہ اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے، اللہ کی تلاوت میں دل کا سکون ہے۔ اگر ہم اس آیت کی گہرائی میں جائیں، بات بالکل ٹھیک ہے کہ گانوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا، اور گانوں سے کیا ہوتا ہے، نفاق کی بیماری ہوتی ہے، حسد، جلن اور لالچ، بخل، کنجوسی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیا آ جاتی ہے، ہمارے دل کو بیمار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان نماز کی طرف جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ بیمار ہوں تو سکون نہیں ملتا، چاہے آپ کو اچھے سے اچھا بیڈ بھی دے دیا جائے سونے کا، اگر کوئی ذہنی بیمار ہو، جسمانی یا نفسیاتی، اس طرح سے کوئی بھی بیماری ہو، اس کو آپ اچھے سے اچھا مکھمل کا مطلب دے دیں، مکھمل کا بیڈ دیں یا کچھ بھی دے دیں، اس کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ وہ اندر سے ہی بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کا دل بیمار ہوتا ہے تو سکون نہیں ملتا، تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کی بیماری اور کیا کہتے ہیں، دلوں کا جو سکون ہے، بیماری دور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کی یاد۔ جب آپ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ تمام بیماریاں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتی ہیں، دنیاوی خیالات آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور اس سے بہت سی ظاہری اور باطنی بیماریاں، یعنی دل کی خرابی، سب سے زیادہ تو دل خراب ہے، اگر دل ہی خراب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار بھی خراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ جسمانی طور پر دیکھیں تو ہماری پوری باڈی کو دل ہی چلا رہا ہوتا ہے، وہیں سے خون جا رہا ہوتا ہے پوری باڈی میں، تو اگر دل میں ہی بیماری ہو، دل ہی ٹھیک نہ ہو تو پوری باڈی کو کس طرح سے ہم چلا سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو دل کو صاف کرنا تو زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم اچھے سے کام بھی کر سکیں گے، خوشگوار زندگی گزرے گی، ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی ہماری چہروں میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں تھوڑے سے میڈیکل سائنس سے جو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو نماز سے دور ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ آپ کا جو خون ہے، نماز پڑھتے وقت خون میں موجود کولیسٹرول ہے، یعنی چربی کو کم کرتی ہے آپ کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دل کے دورے کو اور آپ کا حافظہ بڑھاتی ہے، اور شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے آپ کی، اور نماز پڑھنے سے ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز جو ہے وہ آپ کے پٹھوں میں توازن قائم رکھتی ہے، کمر کا تناؤ، تیز درد اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے۔ کتنے زیادہ فوائد ہیں نا، سبحان اللہ۔ یعنی صرف روح کے فوائد نہیں ہے بلکہ جسمانی فوائد بھی ہے، الحمدللہ۔ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت سے جھکنا، یعنی کہ جب آپ قیام کرتے تو ایک دم سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں یعنی جھکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ فجر میں کام کرنا، یعنی کہ فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 زانوں بیٹھنا تو موٹاپا دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو موٹاپا دور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 2، 3 یا 4 رکعتوں میں سلام پھیرنا، یعنی آپ جب سلام پھیرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، گردن اور چہرے کے پٹھوں کے پھیلنے اور سکڑنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ آگے جھکنا، پھر کھڑا ہونا، کندھوں اور ریڑھ کے پٹھوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ پورا ایک دن لیٹے رہے تو پھر کیا ہوگا، ایک دم آپ ڈھیلے ہو جائیں گے اور اکڑ جائیں گے ایک دم۔ آپ ایسے بھی آپ فیل کر سکتے ہیں جب آپ ایک ہی جگہ پر پاؤں رکھا ہوا ہے آپ نے، یا ایک ہی جگہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو وہ ایک دم اکڑ جاتے، سن ہو جاتے ہیں نا۔ تو نماز کیا کرتی ہے، نماز سے یہ جسمانی فائدے ہوتے ہیں کہ جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، مطلب آپ کی روحانی بیماریاں بھی دور، آپ کی جسمانی بیماریاں بھی دور، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی صحیح طریقے پر نماز پڑھے تو اس کو یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو جسمانی اور روحانی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، یعنی
ذہنی سکون ملتا ہے اس کو، اور ظاہری سکون بھی ملتا ہے، اور اس کو باطنی سکون بھی ملتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بنانا ہے اور نماز پڑھنی ہے باقاعدگی کے ساتھ، بالکل نہیں چھوڑنی ہے نماز، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ جو یہ سن رہا ہے اس کی اب ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن